30 سال میں جتنے میں نے لیکچر ٹورز کیے، جتنے تقریر کے دورے کیے سینکڑوں ممالک میں، ان میں سے سب سے بہترین تھا میرا پاکستان کا دور۔ اور جو محبت مجھے ملی پاکستانیوں سے، جو مجھے تصور تھا، اس سے 10 گنا زیادہ الحمدللہ۔ اور جتنے دیگر مذاہب کے ادارے جب میں نے وزٹ کیا، چاہے وہ رائیونڈ ہو، چاہے جامعہ اشرفیہ ہو، چاہے دیوبند ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، الحمدللہ مجھے سارے اداروں میں اتنی محبت ملی اور کھلے دل سے میرا استقبال کیا، وہ الحمدللہ میرے دل کے گہرائی میں ایک مارک چھوڑایا ہے۔ اسی لیے یہ محبت نے مجھے پھر سے پاکستان کھینچ لایا ہے۔ تقریباً 3.5-4 مہینے کے درمیان میں پھر سے پاکستان میں موجود ہوں الحمدللہ۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور سب سے بابرکت مہینہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، سارے انسانیت کے لیے ہدایت اور ایک فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں کہ ہم نے روزہ مسلمانوں پہ فرض کرایا ہے جس طریقے سے پہلے قوموں پہ فرض کرایا تھا، تاکہ آپ تقوی حاصل کرو، تاکہ آپ متقی بنو۔ روزہ رکھنے کا سب سے اہم جو مقصد ہے تاکہ آپ اللہ کے قریب آئے، تاکہ آپ تقوی حاصل کریں، آپ متقی بنیں۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں that if you can control your hunger, you can control almost all your desires۔ اگر آپ اپنے بھوک پہ قابو رکھ سکتے ہیں تو آپ باقی چیزوں پہ بھی قابو رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس طریقے سے ہر مشین کے لیے ہمیں سروسنگ کرنے پڑتی ہے۔ اگر گاڑی ہے ہو سکتا ہے ہر 6 مہینے بعد، یا موٹر سائیکل ہے ہر 4 مہینے بعد۔ اگر مشین کو آپ کو اچھی طریقے سے چلانا چاہیے تو اس کی سروسنگ ہوتی ہے، چاہے 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد، ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو ایک مشین کہوں تو یہ سب سے دنیا میں بہترین مشین ہے۔ کیا اس کو سروسنگ کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جو ماہ رمضان ہے، 1 مہینہ، یہ انسانوں کے لیے سروسنگ ہے، اوور ہالنگ۔ یہ 1 مہینہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک، یہ ہمارے جسم اور ہمارے روحانی اور ساری چیزوں کے لیے ایک سروسنگ ہے۔ اگر ہم کھانے اور پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک، ہم بے شک سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں ساری زندگی تک۔ یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں کئی فائدے پیش آتے ہیں۔ میرا پورا پروگرام ہے رمضان اے ڈیٹ with ڈاکٹر ذاکر، وہ تقریباً 30 گھنٹے کا پروگرام ہے۔
جس میں کئی رمضان کے فائدے، کئی چاہے وہ سائنٹیفک ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے. اور رمضان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح حدیث میں کہ رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنے شیاطین ہیں وہ چین ہو جاتے ہیں، مطلب چین میں بند کیے جاتے ہیں. تو اس مہینے کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی لیے اس مہینے میں ہم جتنی بھی عبادت کر سکے وہ ہمارے لیے اچھی بات ہے، چاہے صلاح ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے دعا ہو. جتنی بھی عبادت کریں گے اس کا آپ کو کئی زیادہ گنا فائدہ ہوگا اس مہینے میں. اسی طریقے سے اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں آپ کو کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں کہ اگر آپ ایک دانہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 7 بوٹے دے گا اور ہر بوٹے میں 100 دانہ، مطلب 700 گنا فائدہ. بزنس ٹرمنالوجی میں کہیں گے 70,000% پروفٹ، 70,000 گنا فیصد پروفٹ. 700 گنا پروفٹ بزنس میں کہتے ہیں 70,000 گنا پرسنٹیج پروفٹ. یہ کوئی بھی بزنس میں، کوئی بھی دھندے میں، کوئی بھی تجارت میں آپ کو 700 ٹائمز 70,000% پروفٹ مل ہی نہیں سکتا. لیکن آپ اگر اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچہ کریں گے، اللہ تعالیٰ 700 روپیہ، 700 گنا زیادہ آپ کو اس کا فائدہ دیں گے. اور کیونکہ وقت کم ہے اور روزے کھولنے کا وقت قریب ہے اور چند منٹوں پہلے دعا کرنا ضروری ہے، وہ بھی انفرادی طور پہ، میں ایک آخری چیز کہوں گا کہ رمضان میں سب سے بہترین جو رمضان کا وقت ہے وہ ہے لیلۃ القدر. جو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں یہ رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. کیلکولیٹ کریں گے تو 80 سال سے زیادہ. تو ہم مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ رات کو سب سے زیادہ عبادت کرے. اور اللہ کے رسول فرماتے یہ رات آخری 10 راتوں میں آتی ہے اور اکثر وہ آڈ نائٹ ہوتی ہے، 21 یا 23 یا 25ویں یا 27ویں یا 29. لیکن بہتر ہے کہ ہم سارے 10 رات اللہ کی عبادت کریں. یہ سب سے بہترین 10 راتیں ہیں پورے سال میں اور لیلۃ القدر سب سے بہترین رات ہے. اگر پورے 10 رات کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو کم از کم آڈ نائٹس پہ کیجیے عبادت. آڈ نائٹ مشکل ہے تو کم از کم 25ویں 27ویں اور 29ویں رات پہ کیجیے.